کوئی بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کی کہ بھئی بیان ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ جو 2 گھنٹے بیان ہوا ہے نا, اس کا حاصل یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور ہمارے ذریعے سے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں آ جائے. بس یہی ہے. 2 گھنٹے جو بات کی ہے, اگر یہ 2 لفظ سمجھ میں آ گئے تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر یہ بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آئی تو 2 گھنٹے کا کیا 4 گھنٹے کا بیان بھی ہو, اور کتنی لچھے جار تقریر ہو, کتنا خوبصورت بیان ہو, اس کا فائدہ بول لو نا یار نہیں. تقریریں جو ہے نا, تقریریں آپ جائیں شیعہ مناظروں کی تقریریں سنیں, آپ شیعوں کے جو ذاکر ہوتے ہیں نا ان کے خطابات سنیں, آپ کیسا مجمع رلاتے ہیں, پوری پبلک پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہوتی. اور اس کے بعد پھر اور بھی لوگ ہیں جو بڑے لچھے دار تقریریں کرتے ہیں, آپ جائیں ان کی تقریریں سنیں, آدمی 2 فٹ اچھلنے شروع ہو جاتا ہے انسان, واہ واہ یہ عجیب. تو تقریریں کرنے والے تو بہت ہیں, اچھے بھی ہیں, ان میں مخلص بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہوتے ہیں. بعض خطیب ان من البیان لسحرا, حدیث میں آتا ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں, جادو ایسا اثر رکھتے ہیں. تو لیکن زیادہ تر خطابت میں کیا ہوتا ہے کہ تقریریں سن سن کے عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو, بالکل زیرو, ساری زندگی سنتے رہتے ہیں اور بس وہ لچھے دار تقریریں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو عمل کا عادی بنائیں, سمجھ رہے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں کو جو زندگی میں دیکھا ہے وہ ان میں سے کوئی بھی بڑا خطیب نہیں تھا جن سے میرا اصلاحی تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے. ان میں سے کوئی بھی خطیب جتنا میں بول لیتا ہوں نا وہ اتنا بھی نہیں بولتے تھے, بولتے ہیں بلکہ اتنا بھی نہیں بولتے ہیں. ان کی تقریر ہوتی ہے 5 منٹ کی 10 منٹ کی, یعنی میں جن بزرگوں کے بیان اب بھی سنتا ہوں ان کی تقریر کتنی دیر کی ہوتی ہے 5 منٹ 10 منٹ بس, اور اس میں کوئی زمین آسمان کے قلابے نہیں ہوتے. 2-4 باتیں کریں گے, مجلس ختم, پتلی گلی سے نکلو. لیکن یہ کہ وہ باتیں فوراً دل پہ ٹھا کر کے لگتی ہیں, کیونکہ جو بولنے والے ہیں ان کا عمل بھی ہوتا ہے. 4 باتیں ہوں گی مگر وہ پنجابی کی مثال ہے, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. موقع کی 2-4 باتیں ہوتی ہیں, اس میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے, بہت مزہ آتا ہے ان کی بات سننے میں. مزہ کیا, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عمل کرے انسان. ہمارے حضرت کا جو بیان ہوتا تھا وہ بہت ٹھہر کے, بیان تو لمبا ہوتا تھا 1 گھنٹہ, بہت ٹھہر کے بہت آرام سے بیان کرتے تھے. جو عام طبقہ ہے نا وہ بور ہو جاتا تھا, ان کو مزہ نہیں آتا تھا, کیونکہ لوگ عادی ہوتے ہیں لمبی چوڑی لچھے دار تقریریں سننے کے. اور آخر وقت میں ہمارے حضرت کی جب آواز بیٹھ گئی تھی تو بولا ہی نہیں جاتا تھا, تو بہت سے لوگ حضرت کو چھوڑ کے بھاگ گئے, کہیں اور اصلاحی تعلق قائم کر لیا. حضرت نے اعلان بھی کیا تھا کہ بھائی میں تو اب ایسے ہی بات کروں گا, کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے, جس نے جانا ہے جائے. تو بہت سے لوگ چلے گئے. تو حضرت بعد میں فرمایا کرتے تھے یہ جو چھوڑ کے بھاگے ہیں نا لوگ, اجازت تو دی ہے میں نے, لیکن یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. کہ ایک بزرگ ہے ساری زندگی ان سے اصلاحی تعلق رہا, بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو عملی لحاظ سے وہ پھر کہیں ٹکتے نہیں ہیں. عملی لحاظ سے نا ایسے لوگ, اب جیسے دوست تبلیغ میں وقت لگا رہا ہو اور حاجی صاحب کا بیان شروع ہو تو وہ بھاگ جائے کہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس بھاگنے کی برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ نحوست ہوگی. بھائی اتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور اب کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو بس اللہ کی خاطر بیٹھے رہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی خاطر. اس محفل کی ایک برکت ہوتی ہے, اس کی ایک انوارات ہوتے ہیں. اور جہاں خطابت کے جوہر ہوتے ہیں تو جیسے گلوکار ہوتا ہے نا, گلوکار اچھا گاتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, جب گلوکاری ختم ہوئی تو لوگ اس کو سننا چھوڑ دیا. تو یہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لیں, علم ایک الگ چیز ہے, علم تو علماء کے پاس حاصل ہوگا, لیکن جو روحانیت ہے, جو برکت ہے, وہ بوڑھے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر جتنی حاصل ہوتی ہے نوجوان کے پاس بیٹھ کر اتنی حاصل بول لو بھائی نہیں ہے. حالانکہ میں بھی بوڑھا ہوا نہیں ہوں, پھر بھی یہ باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے, اس لیے کہ نوجوان طبقے کو میں نے دیکھا ہے کسی جوان مولوی کے پاس تو بیٹھیں گے, کیونکہ جوان آدمی کے پاس باتیں بہت ہوتی ہیں. بوڑھے کے پاس نہیں بیٹھتے, جو بوڑھے بزرگ ہیں نا, بوڑھے علماء, ان کے پاس بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بیچارے بولنے سے پہلے کافی دیر سوچتے ہیں. وہ جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ رہی نہیں ہوتی, پھر کھانستے بھی ہیں, پھر سنتے بھی اونچا ہیں. ایک دفعہ بات کرو گے سنائی نہیں دے گا حضرت جی کو, حضرت جی کے سامنے زور سے بولنا پڑے گا. لیکن جس جوان نے بوڑھے کی قدر کر لی, اللہ کے لیے کسی بوڑھے بزرگ عالم کی مجلس میں بیٹھنا سیکھ لیا,
تو اللہ اس کو نواز دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں تو بوڑھے بزرگ ہی ہیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو. میں نے دیکھا ہے آج کل بوڑھے بزرگ بھی نہیں چل رہے، یعنی مارکیٹ میں قدر ہی نہیں ہے. قدر بھی نوجوانوں کی ہے جو ذرا لچھے دار تقریریں اور گھما پھرا کے باتیں کرنا جانتے ہیں. بوڑھے کے پاس بیٹھتے ہی نہیں. پہلے زمانے میں بوڑھے کی قدر جوانوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہو؟ یہ اتنا زیادہ تھا پہلے اس میں رواج کہ جوان لوگ اپنی داڑھی کو سفید کیا کرتے تھے، سفید رنگ لگا کے، تاکہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں. بول ہی نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے ابھی سے آپ لوگ. تاکہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں؟ بوڑھے بزرگی نظر آئے ہمارے چہرے پر، تو لوگ احترام کریں گے. تو جوان اب جو ہے نا بوڑھے کالے کولے لگا کے جوان ہو رہے ہیں. ان کو پتا ہے بوڑھے لوگوں کی معاشرے میں قدر ہے ہی. پہلے یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ کیا جوان آدمی کے لیے سفید کلر لگانا جائز ہے بوڑھا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو. تو مسلم معاشرے میں بوڑھوں کی، بزرگوں کی اتنی قدر تھی کیونکہ شریعت نے بزرگوں کے، بوڑھوں کے آداب بہت سخت بتائے ہیں. پھر لوگ عقل تھی نا اس میں. یہ جو کہتے ہیں نا ینگ جنریشن کے ذریعے انقلاب آئے گا، ینگ جنریشن کے ذریعے انقلاب نہیں آتا. ینگ جنریشن کے ذریعے شہوت پرستی، خواہشات نفسانیہ کے دروازے کھلتے ہیں. انقلاب لانے والے ہمیشہ میچور لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے. انبیاء کو نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. مشکل باتیں شروع ہو گئی. انبیاء کو نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. اللہ لوگوں کا رہبر 40 سال سے پہلے بناتے ہی نہیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئی نسل، نئی قیادت آئے گی، بالکل جوان وزیر اعظم بنے گا 25 سال کا بچہ، بیڑا غرق کر دے گا پورے ملک کا. صرف علم کافی نہیں ہوتا، تجربہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو ٹھوکرے کھا کھا کے تجربے حاصل ہوتے ہیں، وہ میچور ہو جاتا ہے. 40 سال سے پہلے تو بچہ ہوتا ہے وہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کو خلافتیں بہت مل رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو خلافت مل جاتی ہے، وہ اپنی خانقاہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ان میں نہ اپنے بزرگوں کا ادب ہے، نہ تمیز ہے. مانتے بھی ہیں تو صرف اپنے شیخ کو جن سے خلافت ملی ہے، باقی کسی بزرگ کا احترام ہی نہیں ہے. اس کے سامنے دوزانوں بیٹھنا، اس کی نصیحت سننا، ان کو اس میں تکلیف ہوتی ہے. 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے کسی بوڑھے کے پاس. جبکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جو نوجوانی کے عالم میں بھی وہ اپنے بوڑھوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بہت بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، چپ بیٹھے رہتے تھے. بھائی ان کی محفل میں بیٹھنا بس برکت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بیانات سے نہیں آتی، یہ پریکٹیکل کرنے سے آتی ہیں. عملی طور پر بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا کرو بھائی، بولو نا یار، بیٹھ. تو بوڑھے بزرگوں کو باقاعدہ تلاش کیا کرو. نوجوانوں کی بھی عزت کر لیا کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، نوجوانوں کی بھی عزت کیا کرو، لیکن ہمیشہ بوڑھے آدمی کو نوجوان پر ترجیح دی. مسجد کا امام بھی بوڑھا رکھا کرو. امام بھی بوڑھا زیادہ اچھا ہوتا ہے. نوجوان آدمی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا، گیٹ اپ ہے، حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کوئی بوڑھا نہیں مل رہا تو نوجوان بھی رکھ سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی نکال دیں یہ لوگ یہاں سے. اتنی باتیں کر رہا ہوں. لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ بوڑھے کو، ہر چیز میں. اس کی برکت زیادہ ہے. اور گھر میں اگر کوئی بوڑھا نہیں ہے تو وہ گھر نہیں. گھر میں کوئی نہ کوئی دادا دادی، نانا نانی ہونا چاہیے، تاکہ اس کی کڑوی کسیلی سنو، برداشت کرو. اس سے اللہ کی رحمت نازل ہو. اس کو بوجھ نہ سمجھو بوڑھے کو. کیونکہ جب گھر میں نہیں ہوتا نا کوئی بزرگ، پھر انسان کو ہم سے پوچھو ہم پہ کیا گزرتی ہے. میں اپنی والدہ کے ہاں جب سے ان کا انتقال ہوا 1 دفعہ بھی نہیں گیا، جایا نہیں جاتا. عجیب سی ایک وحشت ہونے لگتی ہے کہ وہ بوڑھی والدہ تھیں، اس گھر میں تھیں، ساری زندگی انہوں نے جس گھر میں گزاری، اب وہ در و دیوار سے جو ہے نا ایسے لگتا ہے در و دیوار کاٹ رہے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بوڑھا ہی نہیں ہے گھر کے اندر. کوئی تو تھا کسی کے یعنی انسان اس کے پاس جا کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا سکتا ہے، اس سے دعائیں لے سکتا ہے. تو جب بزرگ ہی نہیں رہے تو گھر بولو بھائی نہیں رہتا. تو بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے بوڑھے والدین کی قدر نہیں کرتے، بوڑھے بزرگوں کی، دادا دادی، نانا نانی کی قدر نہیں کرتے. ہم لوگ انگریز نہیں ہیں، گورے نہیں ہیں کہ لائف کو بس انجوائے کریں. لائف میں حقیقی انجوائمنٹ جب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں روحانیت ہو. سمجھ رہے ہو؟ کسی کی کڑوی کسیلی الٹی سیدھی سنے اور برداشت کرے. انسان اپنے بڑوں کی سن سکتا ہے نا، چھوٹوں کی تھوڑی سنے گا. چھوٹا الٹی بات کرے گا تو ایک لگا دے گا تھپڑ کھینچ کے اس کو.
ہمارے بچے ہمارے سامنے ذرا الٹی بات کر کے دیکھیں. ابا کی انسان سنتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، اماں کی بھی سنتا ہے. تو یہ جب گھر میں رونق ختم ہو جاتی ہے نا، ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ وہ جھینگر جو ہے نا، جھینگر وہ ٹریٹ ٹریٹ کرتا ہے نا، رات کو گاتا رہتا ہے، شور کرتا ہے بہت زیادہ. تو وہ سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا جھینگر کو جنگل سے نکالو. یہ رات ہوتی ہے اور وہ ٹریٹ 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی فرضی کہانی تھی، بچپن میں سنی ہم نے. تو سب نے مل کے جناب وہ فیصلہ کیا یہ جو ٹریٹ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں نا، اس کو نکالو یہاں سے. تو بالآخر انہوں نے سب نے، لومڑی، شیر، چیتا، چوہے نے مل کے فیصلہ کیا اور جھینگر کو جلا وطنی پہ مجبور کر دیا. کہتے ہیں جب جھینگر گیا ہے تو جب رات آئی ہے تو وہ ٹریٹ ٹریٹ کی آوازیں ہی نہیں آ رہی. تو سب کو پھر وہ جھینگر یاد آنا شروع ہوا کہ وہ رات ہی نہیں لگ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا رات کا اپنا ایک مزہ آتا ہے جب اس میں جھینگر جب گاتا ہے، یا اس کی ایک اپنا لک ہے، وہ اللہ نے ایسا ہی نہیں رکھی اس میں. وہ لگتا ہے کہ رات ہے. شہری زندگی میں تو نہیں ہوتا، آپ کبھی گاؤں دیہاتوں میں جا کے رہیں تو وہ آوازیں آتی ہیں اس کی. تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو رات کا مزہ کیا ہو گیا، خراب ہو گیا. تو وہ دوبارہ اس کو منا کے لے کر آئے. تو اسی طرح بوڑھا جو ہے نا، بوڑھا وہ شور مچاتا ہے، وہ کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی کھانس رہا ہے، کبھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں کبھی. لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو اللہ کی برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں، اس پر آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کی دعائیں بھی آپ لیتے ہو. تو جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ ساری برکتیں اور اس خیر سے آپ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو گورے نہ سمجھا کرو بھائی. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارو اور ان بوڑھوں کی گھر میں قدر کیا کرو. بوڑھے عالم کی، بوڑھے بزرگ کی قدر کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو جا کے. سمجھ رہے ہو؟ تو خیر بات میں موضوع تو کچھ اور تھا، یہاں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے پچھلے درس میں تھوڑی ترغیب دی کہ کچھ نفلی روزوں کا گھروں میں معمول بنائیں. تو جن لوگوں نے نہیں بنایا وہ تھوڑی سی اب ہمت کر لیں. سردیوں کے روزے حدیث میں آتا ہے سردی کا روزہ ایسا ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. ایک تو لوگ مجھے کہتے ہیں دسمبر کا مہینہ بغیر سویٹر کے آپ بیان کیوں کر رہے ہو؟ دسمبر بھی نہیں، اب تو جنوری کی 8 تاریخ ہے نا. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کراچی ہے، کراچی میں پوری سردیاں بغیر سویٹر کے گزر جاتی. تو یہ مری نہیں ہے. پنجاب میں سردی زیادہ ہوتی ہے، کراچی میں گزر جاتی ہیں سردیاں. آپ لوگوں نے تو سویٹر بھی پہنا ہوا، جو تعجب ہو رہا ہے کیوں پہنا ہوا ہے. دیکھو یہ ایسے سائبیریا سے آ رہے ہیں، اتنی موٹی جیکٹ پہنی ہوئی. تو کراچی میں چلتا ہے. تو سردی کا جو روزہ ہے حدیث میں آتا ہے ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے. اور سردیوں میں نہ زیادہ بھوک لگتی ہے اور نہ زیادہ پیاس. بھوک اس لیے کم لگتی ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں. ویسے تو سردی میں بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اور بھوک برداشت کرنا آسان ہے، پیاس برداشت کرنا مشکل ہے. سردیوں کے روزے میں پیاس لگتی نہیں ہے. تو اس لیے عادی بنائیں اپنے آپ کو روزہ رکھنے کا. روزے کے اتنے فضائل ہیں کہ ثواب تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کو صرف جسمانی صحت ہی کا پتہ چل جائے نا روزہ رکھنے میں، تو لوگ صرف صحت کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیں. میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے ہفتے، بھوکا رہنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، کھانے سے بیمار ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کی سنت، تمام پیغمبروں کی سنت، روزے رکھے. داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. تو گھروں میں معمول بنائے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول نہیں کرتا تو خود بخود برے کاموں میں مشغول ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم سے یہ الٹا کام نہیں چھوٹتا، آپ بھائی فارغ کیوں بیٹھتے ہو؟ جب اچھا کام نہیں کرو گے تو الٹا کام لازمی ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کو 2 راستے دیے، گناہ کا اور نیکی کا. اس سے پتہ چلا درمیان کا راستہ نہیں ہے. یا تو نیک بنو گے، نیک نہیں بنے تو کیا بنو گے؟ گناہ گار بنو گے. انسانوں میں یہ نیوٹرل والی نسل نہیں ہے کوئی کہ نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا ہے، بس یہ ویسے ہی ہے. ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا. یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. تو اگر اچھے نہیں بنو گے تو خود بخود کیا بن جاؤ گے؟ برے بن جاؤ گے. تو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنا پڑے گا. یہ جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں لڑکے مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی صحت اور توانائی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور
ناجائز اور حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو 24 گھنٹے کیا کرو، مصروف کر لو اپنے آپ کو، اور ایسے کام میں مصروف نہ کرو کہ دل ہی نہ لگے اس کام میں، پھر تو اور بوریت ہوگی اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ مصروف ایسے کام میں کرو جس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے 5 ٹائم، اس میں مصروفیت تو نکالنی ہے، وہ تو مزہ آئے یا نہ آئے۔ ایک اور مصروفیت بڑھاؤ کہ روزہ رکھو، روزے میں 2-4 دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ عادی ہو جاؤ گے، پھر روزہ رکھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اتنا اسٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا، بھوکا پیاسا رہنے کی عادت بڑھتی ہے۔ اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو اور کسی اچھے کام میں لگا لو اپنے آپ کو، کسی جو ہے نا وہ کسی علمی کام میں لگا لو کہ کچھ سیکھنا شروع کر دو، کچھ نہیں تو انگلش لینگویج ہی سیکھنا شروع کر دو، عربی لینگویج سیکھنا شروع کر دو، کسی سینٹر میں ایڈمیشن لے لو، کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور جوان آدمی روزانہ ایکسرسائز کرے، اپنے آپ کو ایکسرسائز میں اتنا تھکا دے کہ جب بستر پہ شام کو سونے کے لیے لیٹے رات کو تو بس لیٹتے ہی اس کو نیند آ جائے، کیونکہ آج کل جسمانی ورزش نہیں ہے اور انڈے پراٹھے اسی حساب سے کھائے جا رہے ہیں۔ جب وہ انڈے پراٹھے کھاؤ گے اور نہ نکاح کی طرف توجہ ہے اور نہ جناب ایکسرسائز کی بھرپور ایکسرسائز ہوتی ہے، تو وہ پھر شیطانی کاموں میں وہ ساری انرجی، بولو بھائی، ساری انرجی شیطانی کاموں میں صرف ہوتی ہے۔ تو باڈی بلڈنگ کرنے کے، جم جانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں نوجوان کو۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے پراٹھے اس نے کھائے ہوئے ہیں نا، وہ سارے صحیح جگہ لگ جاتے ہیں، مسل بنانے میں، گروتھ میں لگ جاتے ہیں، انرجی ساری ادھر سر ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے بھی گناہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جم جانے والا نوجوان، اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کر پہلے کیسا تھا، پہلے میری شیو یوں تھی، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے شروع ہو کے پہلے یہاں جاتا تھا، پھر وہاں سے گھوم کے واپس آ کے پھر نیچے جاتا تھا میں، اور پچھلی سائڈ سے بھی ایسا تھا، میں یوں آتا تھا، پھر یوں ہو کے یوں تھا، اسپیڈ بریکر تھا بہت بڑا درمیان میں، ٹھیک ہے، بہت بڑا اسپیڈ بریکر تھا، پھر گھوم کے واپس ایسے گاڑی آتی تھی، اور اس میں بھی پورا پھر ٹیڑھا میڑھا، یہ بھی نہیں گئے۔ تو جب وہ جم جانا شروع کرتا ہے اور وہاں کسی ماہر استاد سے ایکسرسائز سیکھتا ہے، خوراک کا اس سے شیڈول پوچھتا ہے بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور اس کے اسپیڈ بریکر بالآخر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتا ہے کہ شیشے میں اب میں ذرا دیکھنے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں اور چلنے پھرنے میں بھی ذرا فٹ فاٹ لگ رہا ہوں، اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے جسم میں، تو اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہر ایسے کام سے بچنا اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا، ابھی تو مرداروں کی طرح پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا نام نہیں لیتا، ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اسکرین کے سامنے، آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے، کمر بھی خراب کر رہا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ پر گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اس سے کمر کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جوانی ہے، ایک خاتون ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے، ان کا شوہر بہت غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے، بہت الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور عورتوں کے چکر میں، ناجائز دوستیوں میں، بیچاری بہت پریشان، فون کیا بار بار کہ رو رہی ہے کہ میرا میاں، وہ میاں کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا، اس کا میاں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو میں نے اس خاتون کو کہا صبر کرو، تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا، تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گا؟ بڈھا ہو جائے گا۔ کب تک جوان رہے گا ہے بھائی؟ شاعر نے کہا نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، کبھی نہ کبھی تو لنڈا بازار میں ڈیفنس والے بھی آتے ہیں، کلفٹن والے بھی آتے ہیں، کیونکہ مال وہی ہے مگر سستے ریٹ میں مل رہا ہے۔ کون پاگل ہے جو لنڈا بازار میں جائے گا بھائی؟ اس کو پھر آپ شاپر میں پیک کر کے اس طریقے کر کے لٹکا دیں، بھائی تاریخ روڈ سے خریدا ہے۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جوانی میں کر لو جو کرنا ہے، لگا لو دوستیاں، کب تک؟ کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم، پھر کیا کرے گا؟ پھر بیٹھا رہے گا۔ تو یہ خرمستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں، یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا، جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ حسرتیں الگ، جوانی کو یاد کر کے ہائے ایسے تھے، ہائے یوں تھے، ہائے یہ ہوا تھا، ہائے یہ ہوا تھا، اور کچھ کرنے کی قوت ہی جسم میں نہیں بچی، اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ پہ مرے آ کے۔ وہ ایک گلوکار تھا نا، جوانی میں بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا، آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی، تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی، ذرا سا زور لگاتا نا کسی
گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی, بیچارہ جھکتا اٹھاتا پھر گانا گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہو رہی ہے؟ تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی ایک نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے, کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو الو بنا رہا ہو نا کہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کی حالات دیکھو نا, ایسے بیچارے پھیکے پھیکے سے چہرے ہیں, ان کے چہرے پہ رونق ہی ختم ہو گئی, ایسے آ رہے ہوتے جیسے ہینگر پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. نقشہ کھینچتا ہوں نا, ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے, عجیب سے. پھر جو ہیں بھی تو موٹے ہیں, تو پھر موٹے ہی موٹے ہو, عجیب سے چہروں پہ رونق نہیں ہے. گٹکے کی لعنت اور یہ سب سگریٹ کی لعنت اور حرام کاریوں کی لعنت. اور خواتین کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھ رہی ہیں, ان کی بھی صحتیں برباد ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں کرتے انسان, اپنی دنیا کی فکر ہی کر لے کم از کم. صحت مند لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں. حکیم سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حکیم محمد سعید صاحب بڑے نیک آدمی تھے, داڑھی نہیں تھی, اللہ ان کو توفیق دے, مغفرت فرمائے ان کی, لیکن باقی چیزوں میں بہت زبردست انسان تھے وہ. تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. بچپن سے ہی حکمت کا علم سیکھا, اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے, حرام کاریوں میں, فضول چیزوں میں جوانی کو برباد. وہ خود میں نے ان کی سوانح پڑھی ہے, میں ان کا یہ نونہال جو ہے نا بچپن میں پڑھا کرتا تھا, اس میں ان کے مضامین بڑے دلچسپ ہوتے تھے, بہت علمی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو اپنی صحت کا خیال کیا انہوں نے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. علماء سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دارالعلوم کورنگی کا پورا سسٹم جو پیسوں کا نظام ہے وہ آڈٹ کر کے وہ دیا کرتے تھے. کتنی زبردست صحت, کتنی خوش و خرم زندگی گزاری انہوں نے. 70 سال کی عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا ہے, تو اس وقت ان کا روز کا معمول تھا 2 گھنٹے بیڈمنٹن کھیلنے کا. 70 سال میں کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے 2 گھنٹے؟ بیڈمنٹن وہ نہیں جو شٹل کاک سے کھیلا جاتا ہے, وہ تو لیڈیز بھی کھیل سکتی ہیں. وہ جو بڑے والے ریکٹ سے نہیں کھیلا جاتا, ٹینس کہتے ہیں اس کو. ایک تو ٹیبل ٹینس ہوتا ہے نا, اچھا بیڈمنٹن تو اور چیز ہے. سوری میں نے تو عرصہ ہو گیا کھیلے ہوئے. تو ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, لیکن جب سے مولوی بنے ہیں تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو وہ اب تیراکی پہ لوگ نہیں مان رہے, تو اگر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ. تیرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے, وہ کھیلتے تھے روزانہ ٹینس کھیلتے تھے. تو آپ ذرا کھیل کے دیکھیں 1 گھنٹہ, جوان آدمی اندر سے پورا ہل جاتا ہے اس میں. 2 گھنٹے روز کا معمول تھا 70 سال کی عمر میں. خوراک کیا تھی؟ صرف 2 ٹائم کھاتے تھے, وہ بھی بہت تھوڑا. میں نے ایک دفعہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا, وہ مضمون میں نے پڑھا نونہال میں. انہوں نے کہا میرا بیرون ملک دورہ تھا, تو میں رمضان تھا, تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں میں صرف کیا کرتا ہوں کہ دال یا کوئی چنے کی دال یا مونگ کی دال کو پانی میں بھگو کے افطاری میں وہ کھاتا ہوں, آدھی پاؤ یا چند گرام. تو انہوں نے کہا میں جب وہ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن بڑھ گیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی کم خوراک چاہیے, کہ رمضان میں اتنا کھا رہا ہوں جس سے بھی ویٹ کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خوراک کو کم کیا تاکہ ویٹ نہ بڑھے. لیکن شہوت پرست آدمی کم کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک کھائیں, آپ اپنے حساب سے کھائیں, لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ہے, اس سے بھی وزن کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کو بھی کم کر دیا. جو آدمی خواہشات کا غلام ہو وہ کم کر سکتا ہے. کہے گا یار افطاری میں اتنا سا کھائیں, یہ کیا ہے, کون سا دین ہے بھائی, یہ کھائے گا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, گھر میں ہر وقت سب کو سناتا رہے گا, ڈانٹتا رہے گا, ادھر
تو عجیب زندگی، بے رب سی، بے تکی سی، دیندار ہو یا بے دین ہو، سب کی یہی حالت، ایک الٹی سیدھی بے تکی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کیسی خوبصورت زندگی تھی ان کی، کتنی اچھی صحتیں تھیں۔ ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پر، ایک ڈاکٹر بھیجا اس زمانے کا کہ یہ فری میں علاج کرے گا، کس کا؟ صحابہ کا۔ ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر آ جائے خوشی سے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فری میں علاج کر رہے ہیں، کیمپ لگ جاتا ہے، اس کے پاس لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی یہی خیال تھا بادشاہ کا، غالباً نجاشی تھا یا کوئی اور بادشاہ تھا، مجھے نام یاد نہیں ابھی اس کا، ذہن نہیں۔ تو اس نے گفٹ بھیجا ایک طبیب کہ ہمارے ہاں کا مایا ناز طبیب ہے، اس زمانے میں ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے، یونانی طب، تو یہ علاج کرے گا۔ اس کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے۔ تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، وہ طبیب جو تھا نا، سارا دن بیٹھ کے کیا کرتا رہتا تھا؟ بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی، بہت کم کیسز آتے تھے بیماری۔ تو اس نے تجزیہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ۔ تو اس کی رپورٹ جو اس نے پیش کی نا، جیسے کرتے ڈاکٹر لوگ، رپورٹ پیش کی، رپورٹ میں یہ کہ یہ لوگ جب تک سخت بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں، جب تک شدید ان کو یہ نہیں کہ ہماری طرح کوئی سموسہ آ گیا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، چلو چلتے پھرتے یہ رول بھی اٹھا کے کھا لو، چلو یار اب کھانا تو کھا لیا ہے میں نے، لیکن اب یہ اتنی اخلاص سے کہہ رہے ہیں تو چلو دوبارہ سے کھا لو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس نے کہا کہ ان کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن شہوت پرست نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اکرام کے طور پر، اس نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا اور، اس نے کہا اور، آپ نے دوسرا پیالہ پیش کیا، 7 پیالے پی گیا دودھ کے۔ وہ کتنے پیالے؟ آپ نے اور پیش کیا، اس نے فرمایا بس شبعت، سیر ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اس نے۔ اگلے دن دوبارہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بھوکا تھا، اس نے دودھ پیا، 1 پیالہ پی گیا، آپ نے فرمایا دوسرا، فرمایا قد شبعت، بس سیر ہو گیا۔ حالانکہ اس نے یہ بیان نہیں سنا نبی کا کہ مومن کیا کرتا ہے؟ کم کھاتا ہے، یہ سنا اس نے؟ نہیں سنا۔ ایمان کی برکت کہ خود بخود خواہشات نفسانیہ میں قناعت پیدا ہوگی، بس 1 پیالہ جب ہے پیٹ کیا ٹھوستے چلے جاؤ، کیونکہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا تو وہ تو مزوں کے لیے کھاتا ہے، بس کھاتے رہو چٹخانے لیتے رہو۔ مومن کھاتا ہے، وہ بھی لذت کی چیزیں کھاتا ہے، مگر کھاتا کس سے؟ اعتدال سے، بھائی کل دوبارہ کھا لیں گے، کیا خیال ہے؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے اور مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے۔ اور آج ہماری حالت دیکھیں، کھائے جا رہے ہیں، پھر بالآخر جب بالغ ہوتے ہیں تو بہنوں کی وراثت بھی کھا جاتے ہیں، پھر جائیدادیں کھا جاتے ہیں، پھر پلاٹ کھا گئے، رک ہی نہیں رہے، کھاتے کھاتے بالآخر قبر پھر ہمیں کھانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے نا اس کی ہوس ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب، کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے، وادی دے دی جائے، تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا، وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے۔ فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو عادی ڈالیں خواہشات کی مخالفت کی، ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں، بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے دل چاہ رہا ہے صبح کہ نہیں روزہ رکھوں گا، بسم اللہ کر کے روزہ رکھو، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں چاہ رہا ایسے رکھے گا، جاؤ نفس کو بولو، لڑو نا نفس سے، آپ دل نہیں چاہ رہا آج تو رکھے گا، جس دن دل نہیں چاہ رہا اسی دن کیا ہوگا؟ جس دن دل چاہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، آج تو پڑھے گا، کیا خیال ہے؟ آج تو کیا ہوگا؟ آج تو ہم پڑھے گا۔ یہ ہم پڑھے گا جو ہے نا یہ مکرانیوں کی زبان ہے، کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پہ سوٹ کرتا ہے، اور اسی کے اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا۔ تو اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجئے، ہیں بھائی، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ آج نماز نہیں پڑھو تو نہیں سمجھ میں آتا،
بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے، محبت کی زبان اور ہوتی ہے. نفس، اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے. اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا. دوسرے سے تمیز سے بات کرو، اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو. حقیقت ہے. بولے تو ساری زندگی تیری گزر گئی، تو نے تیر کیا مارا ہے اب تک؟ حقیقت ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا گریبان جھانک کے دیکھے. بولے بھائی کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 35 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا، تو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے؟ 2-4 نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے، تیر کیا مارا ہے؟ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تو نے کیا تیر مار دیا؟ اپنی عبادت دیکھ، تو سخاوت دیکھ، کتنی تو نے رشتہ داری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا. تو نے بہنوں بھائیوں پہ خرچ کرنے میں تو نے کیا تیر مارا ہے؟ کتنے مدرسے بنا دیے تو نے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے؟ تانے دینے چاہیے. اس سے انسان تھوڑا سا، فطرت عجیب ہے، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی اس کو نظر آتا ہے اور اپنی شہدیر بھی اس کو نظر نہیں آتا. حکیم الامہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی برائی تو برائی لگتی نہیں، وہی برائی دوسرے میں ہو تو بڑا غصہ آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ انسان ایسے ہی نالائق ہے. فرمایا دیکھو مثال تو بڑی عجیب ہے. فرمایا جب بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے نا آدمی، اپنی بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے، اور جیسے ہی واش روم میں آپ داخل ہو کوئی دوسرا نکل کے آیا، کیسے ناک پکڑ کے باہر آ جاتے ہیں بھائی. تو بھائی آپ بھی تو یہی گل کھلا کے آئے تھے. آپ نے وہاں کوئی مشک و عنبر کی خوشبو بھی کھیری تھی وہاں. جو آپ نے رپورٹ پیش کی تھی وہی پیش کر رہا ہے. اس کی رپورٹ اتنی گندی، اور اپنی رپورٹ میں گھنٹے گھنٹے لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے. لوگ باہر دروازہ بجا رہے ہوتے، بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی، بدبو سے ہی نکل آؤ بھائی تم. تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کو اپنی گندگی بری نہیں لگتی اور دوسرے کی تھوڑی سی گندگی بھی بہت بری لگتی ہے. یہی حال انسان کے اعمال کا ہے. اپنا جھوٹ، اپنی غیبت، اپنی سستی یہ بری نہیں لگتی. دوسرا ذرا سا غلط کام کرے گا تو ایک دم دل ملا جائے گا، ایک دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسے ہیں، لوگ یوں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان دین میں مضبوط نہ ہو جائے تو لوگوں کو برا بلا کم از کم نہ کہے. جب دین میں مضبوط ہو گیا پھر وہ تبصرہ کرے کہ بھائی معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے. کیونکہ جب انسان دین میں مضبوط نہیں ہوتا، اپنے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہو یار زمانہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، تو اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل. پھر اپنی اصلاح سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل. تو اس لیے اب میں وہ حدیث کی طرف آتا ہوں. بات کہاں سے کہاں چلی گئی، جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7واں شخص بتایا نا کہ جس کو جنت کی ضمانت ملے گی. کوئی صاحب تھوڑا سا پانی لے آئیں گے، صاف پانی آپ لے آئیں. یہ والا پانی نہیں لے کر آنا یار، ہمارے گھر سے لے آئیں گے فلٹر. تو یہ والا جو پانی ہے نا یہ H2O نہیں ہے، یہ وضو کے لیے تو ٹھیک ہے، باقی یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ. بولو نا بھائی. لیاری کے پانی کا فارمولا تو معلوم ہے نا. ایک لیاری میں کسی استاذ نے پوچھا لیاری والوں سے کہ پانی کا فارمولا کیا؟ اس نے کہا H2N ABCD4Cl NaCl کر کے. تو اس نے کہا بھائی یہ پانی کا تو نہیں. اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہ فارمولا ہے، اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے علاوہ بھی کیا ہے؟ بہت کچھ ہے. تو وہ جو ایک زمانے میں پانی کا فارمولا سائنسدانوں نے بتایا تھا نا ہائیڈروجن پر آکسائڈ، وہ نہیں ہے، وہ چینج ہو چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے تو ہمت کر لیں روزہ رکھنے کی. یہ ترغیب دے رہا تھا میں کس پر؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو روزوں کا. روزے سے انسان بے حیائی سے بچتا ہے. روزہ رکھ کے بد نظری سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے. روزہ نہیں رکھیں گے تو خواہشات، تو پھر نظر بھی خراب ہوتی ہے انسان کی. تو جو خاص طور پہ شہوانی گناہوں میں مبتلا ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں یا اور غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ، ان کے لیے روزہ کیا ہے؟ بہترین ڈھال ہے. وہ روزوں کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، دیکھو کیسے گناہ چھوٹتے ہیں. اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی صحت کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. صحت خراب نہیں ہوتی. صحت جب خراب ہوتی ہے جب آپ پورے سال روزے رکھیں. بھائی آپ چند دن روزہ رکھ کے پھر ناغش کر لیں، پھر رکھنا شروع کر دیں، پھر ناغے کر لیں، پھر رکھنا شروع کر دیں، تو نہ صرف یہ کہ صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ اچھی. کل کسی نے بتایا، انہوں نے کسی ڈاکٹر سے تحقیق کی تھی، انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی طبعی عمر بھی بڑھ جاتی ہے، بڑھاپا ڈیلے ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ روزہ رکھنے سے آپ کے جو سیل ہے نا، جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، جو آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہے تھے، اس بڑھاپے کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ سست. تو جوانی آپ کی تھوڑی سی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ختم نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھو. اس کو شہر میں رہیں گے ہم جو بوڑھے تھوڑے سے دیر سے ہوں گے. کیونکہ جب ابھی اس میں زیادہ نہیں جاتا، اس کے دلائی نہیں دیتا، بیان رہ جائے گا پورا. یہ ہمارا وہ میڈیکل
سائنس کا ایک وہ موضوع بن جائے گا. تو روزہ رکھنا بہرحال صحت کے لیے, اور گرمیوں کے روزے تو مال غنیمت ہے. کیا خیال ہے؟ تو روزہ رکھنے سے جب کمزوری ہوتی ہے, جب آپ روزے پہ روزے رکھتے ہی چلے جائیں اور کبھی ناغہ ہی نہ کریں, تو ایسا تو نہیں کرتا نا کوئی بھی, رکھیں پھر ناغہ بھی کریں. پھر جب آپ کھائیں گے تو پہلے سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے, پھر ناغہ شروع کر دیں, پھر رکھنا شروع کر دیں, فٹ فاٹ رہیں گے, صحت اچھی رہے گی, بیماریوں سے دور رہیں گے. اور روزے میں ایکسرسائز بھی کیا کریں. اب آپ کہیں گے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار. روزے میں جب آپ اگر سارا دن آفس ورک کرتے ہیں, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں, تو عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے تھوڑی دیر ایکسرسائز کیا کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو سارا دن کچھ نہیں کھایا تو ایسا نہ ہو ایکسرسائز ہونے مر جائیں. کچھ بھی نہیں مت. جتنا اپنے آپ کو عادی بناؤ گے نا, یہ جسم بڑی ڈھیٹ چیز ہے, آپ کو بتا دوں میں, اس کو جس محنت کا عادی بنا دو یہ بن جاتا ہے. دیکھو ایک باڈی بلڈر 100 kg وزن اٹھاتا ہے. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم 100 کلو وزن اٹھائیں, لیکن وہ اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آج وہ اٹھا رہا ہے, وہ شروع سے کیا کر رہا ہے, تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو عادی بنا رہا ہے. بناتے 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 یہ اللہ نے باڈی میں طاقت رکھی ہے نا. اسی طرح یہ جو جم جانے والے لوگ ہیں نا, جم جو جاتے ہیں نا, تو وہاں جو استاذ ہوتے ہیں, یہ ان میں 2 قسم کے نظریات ہیں. جیسے علماء کے 2 اقوال ہوتے ہیں نا, ایک قول امام شافعی کا, ایک امام ابو حنیفہ کا. تو ہر فیلڈ میں اختلاف ہوتا ہے, ڈاکٹروں میں بھی رائے ہوتی ہیں, ایک قول فلاں کا, ایک قول فلاں کا. تو فلاسفر میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایسے ہی ہر فیلڈ میں اختلاف ہے. تو یہ جو جم میں جا کے لڑکے ایکسرسائز کرتے ہیں نا, تو جم کے دوران, ایکسرسائز کے دوران کچھ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, اس میں کتنے قول ہیں؟ 2 قول ہیں. بات سن رہے ہیں. ایک قول یہ ہے جو جمہور کا قول ہے, جو جتنے بھی بلڈرز ہیں نا بڑے بڑے, ان میں جو جمہور ہے نا, ان کا قول یہ ہے کہ ایکسرسائز کے دوران کچھ نہ کچھ لکوڈ چیز. ابے یار بولو نا, کوئی ایکسرسائز تو کرتے تو بھئی یہ حالت نہ ہوتی. لکوڈ چیز جو ہے نا, کچھ نہ کچھ آلو کھا لو درمیان میں. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کوئی جم جانا ہو تو وہاں وہ آلو کھا رہے ہوتے ہیں باڈی بلڈر, وہ ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے میں آلو کھائیں گے, کوئی انڈا کھائے گا, کسی نے جوس کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاس, وہ جوس پی رہے ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ کس کے قول پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی, جمہور کے قول پر, جو مفتہ بھی ہی قول ہے, جس پہ فتویٰ ہے. جزاک اللہ. تو یہ جمہور کا قول ہے. تو میں نے دونوں اقوال کی بڑی ریسرچ کی ہے. میں نے کہا یار بعض لوگ کھاتے ہیں اور بعض بالکل بھی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں نہیں, جم باڈی بلڈنگ کے دوران کھانا پینا کیا ہے, نقصان دہ, بس جب جم سے فارغ ہو, ایکسرسائز ختم ہو جائے, اس کے بعد جا کے کھاؤ. تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے, دونوں قولوں میں تطبیق دیتا ہے نا. بھائی دونوں الگ الگ فرقہ بنانے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ دونوں قولوں میں ایک ایسا تطبیق دے دی جائے. تو میں نے اس میں بڑی تحقیق کی. میں نے کہا یہ 2 رائے کیوں ہیں؟ تو اصل میں دونوں رائے صحیح ہیں. اگر آپ نے اپنی باڈی بنانی ہے, یعنی طاقتور بنانا ہے جسم کو زیادہ, صرف گروتھ کے اعتبار سے, تو ایکسرسائز کے دوران تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, انرجی ملتی رہے گی, گروتھ ہوتی رہے گی. لیکن اپنے آپ کو اگر آپ نے لوہے کا بنانا ہے, بہت مشکل ہے سمجھانا. اگر آپ نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے, عادی بنانا ہے محنت اور مشقت کا. ایک بنگلہ دیش کے مولوی صاحب ہیں, ادھر دارالعلوم کورنگی سے فارغ ہیں. وہ ادھر یہ سر سید جم خانہ ہے نا, ادھر وہ بھائی سر سید تھانہ ہے نا, اس کے ساتھ جم خانہ ہے, وہاں آتے ہیں. کبھی آپ ان کا انٹرویو لو. میں ان کی عمر سن کے حیران ہو گیا. مجھے لگتا تھا وہ 45 سال کے ہوں گے. میں نے کہا کتنے سے, 70 سال کا ہوں میں. یہ ایکسرسائز کی برکت ہے کہ 70 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ, مگر لگ نہیں رہے. 70 سال میں بھی ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں اٹھا اٹھا. ہے بھی قاری اور حافظ بھی ہیں, مولوی ہیں. میں حیران ہو گیا کہ یار اس قسم کے بھی مولوی, قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب. تو ان کو میں نے دیکھا مولوی صاحب کو کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے. میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا آپ اس قول پر عمل کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کھاؤ. انہوں نے بولا کہ بھائی دیکھو, اگر اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا دو گے تو کبھی کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو برداشت نہیں ہوگا, بے ہوش ہو جاؤ گے. تو یہ لوہے سے میں جنگ لڑتا ہوں بھوکا پیاسا رہ کے, اس میرے اندر اسٹیمنا اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کبھی کسی سے لڑائی ہو جائے, پھڈا ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, مجھے اگر کھانا اور پانی نہیں ملے گا تو میں فائٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا یہ جمہور کا قول اگرچہ نہیں ہے, لیکن میری رائے میں یہ قول کیا ہے, مفتہ بھی قول. میرا فتویٰ کس پر ہے, اس قول پر ہے. اس سے اسٹیمنا کیا ہوتا ہے, ہر جگہ تھوڑی آپ. اب جو آدمی اپنے آپ کو ایکسرسائز کے دوران عادی بنا دے گا, تو چسکے لیتا رہے گا اس کے گلوکوز, کہیں میرا پسینہ بہت نکل گیا تو 2 چمچے گلوکوز کے ریکوری ہو, تو وہ پھر لڑائی کے دوران بھی کیا کرے گا, کہیں جھگڑا ہو رہا ہے کہ یار گلوکوز کی بوتل لے کر آ, جلدی سے ایک مکہ مارنا ہے اس کو, جلدی سے گلوکوز بوتل لے کر آ یار, بوتل لے کر, چینی کھلا جلدی سے, اس کو مکہ لگانا ہے میں نے.
تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ رہے نا، ہم بچپن میں یہ جو کراچی میں بھی 2 سال پہلے گرمی کا ایک زوردار دھچکا لگا تھا، کتنی جنازے اٹھے ہیں. یہ دھچکے پہلی دفعہ نہیں لگے ہیں. ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں بھی ایسی گرمیوں کے لہر آتی تھی، کوئی بھی نہیں مرتا تھا. اب کیا ہے کہ لوگ اتنے عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں، گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی ہے. ذرا 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی پسینہ نکلا. ہمارے ہاں لندن سے کچھ مہمان آئے تھے، تو گرمی میں ذرا سی گرمی ہوتی فوراً وہ ORS پانی میں ڈال ڈال کے پی رہے ہیں. ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پسینہ نکلا ہے ایکچولی پسینہ نکلنے سے ہوتا یہ ہے کہ انرجی کیا ہو جاتی ہے، کچھ کم ہو جاتی ہے، تو اس کی ریکوری کے لیے ہمیں ORS پینا پڑتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہمارے تو پسینے نکلتے ہیں، ہم تو اسکول میں جاتے تھے موٹے موٹے بستے لٹکا کے شدید گرمی میں. ہمارا اسکول گھر سے 3-4 کلومیٹر دور تھا، پیدل جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو کے آتے تھے. وہیں صرف پانی پیتے تھے، صرف سادہ پانی پیا اور گھر سے ناشتہ کر کے جاتے تھے. پھر سارا دن کچھ نہیں کھایا، پھر دوپہر گھر آ کے کھانا کھایا. تو ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ یار وہ پسینہ نکلا تو ہائی یوں ہو رہا ہے، ہائی یہ ہو رہا ہے، ہائی ہو رہا ہے. ابھی ذرا سی گرمی پڑتی ہے جنازے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو پسینہ جب جسم سے نکلتا ہے میرے بھائی، اس کے لیے کوئی گلوکوز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کی باڈی کا سسٹم اتنا طاقتور رکھا ہے کہ جب آپ کے جسم سے نمکیات کی کمی ہوگی تو جب کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا کھاؤ گے نا تو جتنا نمک اس میں ہوگا وہ سارا آپ کا جسم چوس لے گا. جسم سب سے پہلے خود ہی کمی پوری کرتا ہے ہر چیز کی. تو اپنی باڈی کو ایسا سخت انسان بنائے کہ اس کو ذرا ذرا سی بات پہ چیزوں کی ضرورت نہ رہے. تو یہ روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. روزہ رکھ کے جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی، آپ کی باڈی بھوک اور پیاس یعنی کھانا مانگے گی، پانی مانگے گی، مگر آپ اس کو نہ کھانا دو گے نہ پانی دو گے تو جسم مرے گا نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا، وہ عادی ہو جائے گا. میں نے طب کی کتابوں میں پڑھا ہے، قدیم حکیموں کی کتابوں میں، عربی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے صوفیہ کرام پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے بہت زیادہ پانی مت پیو، اس لیے کہ اس سے نیند زیادہ آتی ہے، عبادت میں خلل ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ جو زیادہ پانی نہیں پیتے تو ان کا جسم خود بخود اپنے آپ کو کم پانی پہ کیا کر لیتا ہے، ایڈجسٹ کر لیتا ہے. وہ خود بخود ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ پانی لے کے جذب کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کم پانی پئیں، وہ آپ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں. یہ تو ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہے کہ ایسا پتھری وتھری ہو گئی میرے گلے پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے روزے میں کیا برکت رکھی ہے کہ آپ کی باڈی اسی حساب سے عادی ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں رکھے روزے آپ نے، کھاتے رہو پھر کسی دن ایک دن کبھی ناغا ہو گیا تو مر جاؤ گے. آج ہمارے ابا کا صبح ایک پراٹھا رہ گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس دنیا سے ہمیشہ 2 کا معمول تھا. دسترخوان پہ جب انہوں نے ایک دیکھا، اسی سے کیا ہو گیا، اسی سے دنیا سے چلے گئے. یہ ہوتا ہے. میرا بیان کا موضوع تو خیر رہ گیا، لیکن اچھی بات ہے اگر اسی بہانے آپ لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں. میں سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں. فیس بک والے سوال نہ پوچھیں بھائی ذرا پلیز. وہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کی توجہ جو ہے یہاں سے ہٹ جاتی ہے، بیان سے ہٹ جاتی ہے پھر ان کی توجہ. یہ ذرا اتنا رکھیں نا، تو پورا آپ نے یہ پہلے مکمل کر لو پھر دیجیے گا. کیا قادیانیوں سے محلہ داری کی وجہ سے آفس میں کام کرنے میں میل جول رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. دوستی رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں. صرف اس نیت سے دوستی رکھ سکتے ہیں کہ اس کو تبلیغ کریں. اگر مایوس ہو گئے ہیں اس سے تبلیغ سے تو پھر اس سے تعلق ختم کر دیں. دشمنی نہ رکھیں، بس دوستی نہ رکھیں، نہ دشمنی نہ دوستی. والدہ نے کچھ پیسے نیشنل بینک میں فلاح و بہبود کی اسکیم میں جمع کرائے جس میں ماہانہ منافع کچھ ملتے ہیں، تو کیا یہ منافع جائز ہیں؟ کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے اور میری تعلیم مکمل. بالکل حرام ہے، خالص سود ہے بھائی، بالکل جائز نہیں ہے. کوئی شخص نکاح کے قابل ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا اور وہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے، اور وہ اگر نکاح نہ کرے تو پکڑ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، لیکن بہت بڑی خیر اور برکت سے محروم ہو جائے گا. نکاح کر لیتا، شاید اللہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نکاح کے برکت سے، نکاح کے نتیجے میں امام شافعی اور احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر امام شافعی کے والد نکاح ڈیلے کر دیتے کہ چھوڑو یار عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، تو امام شافعی پیدا ہوتے. کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں نکاح کی برکت سے. اس لیے شریعت نے نسل بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو نکاح کریں کس لیے؟ تاکہ نسل بڑھے. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام دنیا میں جتنا مسلمانوں کے گروتھ ریشو کی وجہ سے پھیلا ہے اتنا کسی اور وجہ سے نہیں پھیلا. اور اب بھی دنیا میں جو اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ کنورژن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریشو کم ہے. گروتھ ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. ہندوستان میں
ہندو کا جو گروتھ ریشو ہے وہ غالباً 2% ہے، اور مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں 8 یعنی 4 گنا زیادہ ہے. ہندو اس سے پریشان ہے، کیونکہ 4 گنا زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ 20-30 سالوں میں مسلمانوں کی کیا ہو جائے گی؟ اکثریت ہو جائے گی. پوری زندگی آپ تبلیغ میں لگا دو، تبلیغ کی میں اہمیت کا منکر نہیں ہوں، اور درس قرآن کی محفلیں لگا دو، اتنا اسلام نہیں پھیلے گا جتنا گروتھ ریشو سے. کیونکہ اب جتنے لوگ ہیں 30-40 سال کے بعد یہ دنیا میں نہیں ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی. اولادیں اگر زیادہ ہیں تو ہم زیادہ ہوں گے، ہماری اولادیں کم ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے. 2 اور 4 کی طرح بات ہے جو سمجھ میں آ نہیں رہی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کی ہے، کم نہیں ہے. میری جو کتاب ہے نا جو میں نے اس موضوع پر لکھی ہے، اس میں 50 صفحے صرف اولاد کی ترغیب پر جو روایتیں ہیں، 50 صفحے صرف اس پر ہیں کہ کس طرح سے حدیث میں، قرآن میں اور احادیث میں نسل بڑھانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور کتنی خیر و برکت اس میں بتائی ہے. آپ کی اولاد جتنے بھی نیکی کے کام کرے گی قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں جائیں گے. وہ بہت محروم ہے وہ شخص جس کی نسل کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، یار وہ علماء کو تو زیادہ اولادیں نہیں ہونی چاہیے، قوم کے جو میچور لوگ ہیں ان کی اولادیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اصل میں کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے تو اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو پالنے کے مسائل، اسلام کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر یہ بات سوچ لیتے. حضرت عثمان کی تو 4 بیویاں تھیں، اور چوتھی شادی حضرت عثمان نے اس وقت کی ہے جب چاروں طرف سے محاصرہ چل رہا تھا، انتہائی فتنے کی حالت میں، اتنی ٹینشن کہ چاروں طرف سے خوارج کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں. اور اس دوران حضرت عثمان نے کیا کیا؟ نکاح کیا. نسل نہیں روکی کبھی بھی صحابہ نے، نکاح سے کبھی نہیں رکے. میں نے کہا حضرت عثمان ہماری یہ تقریریں سن لیتے اس زمانے میں خدا نخواستہ، اور کہتے چلو ٹھیک ہے فی الحال تو چاروں طرف بغاوت ہو رہی ہے، بھی نہیں بچے زیادہ نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا بولو نا بھائی نہیں ہوتے. مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت عثمان کی اولاد میں ہیں. مفتی شفیع عثمانی صاحب پیدا بول لو نا یار نہیں ہوتے. مولانا ظفر احمد عثمانی پیدا نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے کہ اتنی ٹینشن والی زندگی گزار رہا ہوں، اسلام کو بھی دنیا میں غالب کرنا ہے، چھوڑو یار ایک آدھ بیوی اور ایک آدھ بچہ ہی مناسب رہے گا، اس کی اچھی طرح سے بہترین تربیت کروں گا، اسے کیا بناؤں گا میں؟ بڑا آدمی بناؤں گا. تو مولانا اعظم فاروقی پیدا ہوتے ہیں بھائی. جتنے بھی فاروقی بڑے بڑے وہ گزرے ہیں نا جنہوں نے دین کا بہت کام کیا، وہ لوگ پیدا نہ ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی اتنی خدمت کی اور انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا. واقعی انہوں نے نکاح نہیں کیا. تو ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا، دین کی اتنی خدمت کی. میں نے کہا ابن تیمیہ کے والد بھی بہت دین کی خدمت کر کے گئے، اگر وہ بھی یہ سوچتے تو ابن تیمیہ پیدا نہ ہوتے. اور ابن تیمیہ اگر نکاح کر لیتے تو معلوم نہیں اور ان کی اولاد میں کتنے ابن تیمیہ پیدا ہو جاتے. تو یہ بکواسات ہیں، فضول قسم کی فیملی پلاننگ والوں کی باتیں ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، یاد رکھو تربیت کا مفہوم دنیا داروں کی نظر میں جو ہے اللہ کی نظر میں وہ مفہوم نہیں ہے. ہمارے ہاں تربیت کہتے ہیں بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. اس کا مطلب یہ جو بیچارے ٹماٹر بیچ رہے ہیں جو موچی ہے وہ تو جہنم میں جائے گا. پھر اللہ کی نظر میں تربیت یہ کہ ہدایت مل جائے، پیسہ نہیں ہے تربیت میں. اور ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت کبریٰ اور ایک ہدایت صغریٰ. بڑی ہدایت یہ ہے کہ ایمان مل جائے اس کو چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو. تو جب تک مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب بڑی تربیت اس کی حاصل ہو رہی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. فرمایا ایک مسلمان غلام تو چپڑاسی سے بھی بدتر ہوتا ہے. یہ جو چپڑاسی ہوتا ہے نا بیچارہ جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں، یا موچی جس کی بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس سے بھی بدتر زندگی کس کی ہوتی ہے؟ غلام کی، جس کا آج رواج ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وہ غلام جو مسلمان ہے، عمل کی شرط نہیں لگائی اللہ نے، صرف اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے. فرمایا اس کافر سے بہتر ہے جو مشرک ہے اور آزاد ہے، عزت دار ہے. نہیں یاری بات میں رکھا لیں. تو دنیا داروں کی نظر میں جو تربیت کا مفہوم ہے وہ ہے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کریں اور دولت لے کے گھر میں آیا کریں. ان کی نظر میں یہ بیچارے جو گلی محلے میں ٹماٹر بیچ رہے اور یہ جو خربوزے بیچ رہے یہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ملے. اگر ایمان نہیں ملے تو کتنی ہی سوٹ ٹائی لگا لو, لوگوں سے تھینک یو ہیلو ہائی کر کے بات کر لو, جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ غلام جو مومن ہے وہ اس مشرک سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا اللہ نے, 1000 لاکھ گنا بہتر ہے کہ جو آزاد مشرک ہے. کیوں؟ اللہ نے وجہ بیان کی, فرمایا اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ جس توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تمہیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف لے کر جائے گی. پہلے یہاں اللہ نے مغفرت کا ذکر بھی کیا. مغفرت وہیں ہوتی ہے جہاں بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے, بدعمل ہونے کے باوجود اللہ کی کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی. کچھ کی تو زندگی توبہ سے ہو جائے گی, کچھ کی قبر میں کچھ دن ٹھکائی لگ کے ہو جائے گی, کچھ زیادہ پاکستانی جو تھے اللہ بچائے ان کی تھوڑی لیٹ ہوگی, سب کی نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کی تھوڑی اور لیٹ ہو جائے گی, کچھ کو نبی کی سفارش کام آ جائے گی کسی کے, کچھ جہنم میں جا کے سزا کھا کے بالآخر پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے, اور کافر اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کہے تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, تو مخلوق کے لیے اچھا ہوگا, میرے لیے اچھا نہیں ہے. تو جب تک ہماری اولاد میں مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مرتد ہو جائیں گے, تو بڑی تربیت الحمدللہ ان کو حاصل ہے. پھر ہدایت صغریٰ کی کوشش میں ہونا چاہیے کہ بھئی اعمال بھی اچھے ہو جائیں, اعمال بھی اچھے ہو جائیں. تو اس لیے یہ جو فیملی پلاننگ والوں کی باتیں ہیں, اور ایک عقل کے بھی خلاف بات ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یار 2 بچے ہوں نا, ایک کو ڈاکٹر بنا دو, ایک کو انجینئر بنا دو, 10 ہوں گے تو کس کس کو ڈاکٹر بنائیں گے؟ کہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, سارے کیا بنائیں گے بیچارے, چپڑاسی بنیں گے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس فلسفے پر عمل کر لو. میں نے یہ دیکھا بعض یہ جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو وحی کی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, یہ ہمیشہ غلط جا رہے ہوتے ہیں, دیکھنے میں بڑے ذہین لگتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو, 17 گریڈ یا 17 گریڈ سے اوپر کا جو طبقہ ہے نا, یہ ہمیشہ آبادی کا 2 یا 3% ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال؟ جب آپ کی گروتھ ریشو کم ہوگی, ہر گھر میں 2 بچے ہوں گے, تو آبادی کا تناسب خود بہت کیا ہو جائے گا؟ کم. تو اس میں 2% ہی ڈاکٹر بنیں گے, باقی پڑھ لکھ کے بھی چپڑاسی بننا پڑے گا ان کو. ارے بھائی سبھی کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے, اس لیے کہ سب 2 بچے ہیں, تو سب اپنے والدین اپنے بچوں کو 17 گریڈ کا بنا دیں گے, تو 17 گریڈ کو گریڈ کام کس کام کا؟ وہ آفیسر حکومت کس پہ کرے گا؟ وہ آرڈر کس پہ چلائے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ سب پڑھ لکھ کے بھی کیا کریں گے؟ ہوٹلوں میں میزیں صاف کر رہے ہوں گے. تو معاشرے کی ریکوائرمنٹ تو ڈاکٹر کی بھی 2% بمشکل 1% یا 2% ہوگی. اسی طرح جو اور دیگر آفیسرز ہیں فوج میں سارے بریگیڈیئر بن جائیں گے, تو پھر وہ بریگیڈیئر آرڈر کس پہ چلائے گا؟ تو یہ اتنے بیچارے سینس لیس لوگ ہیں, اور یہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین بنے پھرتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور ہمیں مولویوں کہتے ہیں یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, پرانی باتیں کرتے ہیں. ہم پرانی باتیں نہیں کرتے, ہم صحیح باتیں کرتے ہیں جو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اس لیے نسل بڑھاؤ, اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے, تمہاری زندگی بھی ہنسی خوشی گزرے گی, اور اسلام بھی دنیا میں پھلے گا پھولے گا. جو قوم نسل بڑھائے گی مستقبل اسی کا ہے, یہ یاد رکھو. ابھی دیکھو کراچی میں مہاجروں کی نسل, مہاجروں میں جو ہے نا 2 بچے ہی اچھے. میں خود بھی اردو اسپیکنگ ہوں, اس لیے میری اس بات کو عصبیت یا تعصب پہ نہ لے کے جائیں. پٹھان یہاں کے آباد ہوئے ہیں. پہاڑ گنج ہمیں یاد ہے 20 سال پہلے ایک پٹھان ایک پہاڑی پہ نظر آتا تھا, دوسرا پٹھان دوسری پہاڑی پہ, 2-4 پٹھان تھے. کراچی جو تھا نا وہ اس میں اردو اسپیکنگ کی بہت زیادہ کیا تھی, کثرت تھی. کیا ہوا؟ پٹھانوں کا گروتھ ریشو بڑا. مہاجر کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں, تو ہمارے 8 بچے ہوئے تو لوگ ہم سمجھیں گے تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں, ہم تو جاہل ہیں. تو ان کا گروتھ ریشو کیا ہوا؟ کم ہوا. تو سیاسی سطح پہ بھی MQM کیا ہوئی ہے؟ گروتھ ریشو کی وجہ سے کمزور ہو گئی. تو میں عصبیت کا قائل نہیں ہوں, مہاجر پٹھان کے فرق کا قائل نہیں ہوں, لیکن جو قائل ہیں, جو مہاجر پٹھان میں خدا معاذ اللہ نقل کفر فرق کرتے ہیں, ہم تو مولوی, ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں, لیکن جو مانتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سیاسی سطح پہ برتری چاہتے ہو تو آپ کو اپنی گروتھ ریشو بڑھانی پڑے گی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ کو فائدہ نہیں ہے گروتھ ریشو کم کرنے پر, نہ سیاسی طرح. اگر آپ پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو آپ کی فوج ڈبل ہوگی, اس سے آپ طاقتور بنو گے, آپ کی فوج آدھی ہو جائے گی, اس سے بنو گے ڈبل ہوگی بنو گے. تو ڈبل جب ہی ہوگی جب آپ کا گروتھ ریشو کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فوج تو آدھی ہو مگر طاقتور بہت ہو.
یاد رکھو کسی بھی ملک سے لڑنے کے لیے صرف اسلحہ نہیں چاہیے، افرادی قوت، ورنہ اسلحہ سعودی عرب کے پاس کوئی کم نہیں ہے. سعودی عرب کی آبادی نہیں ہے لہذا اس کی فوج نہیں ہے، تبھی سعودی عرب جب بھی کوئی آڑا وقت آتا ہے تو کہاں نظر ڈالتا ہے؟ پاکستان پہ ڈالتا ہے. تمہارے پاس بندے بہت ہیں، ہمارے پاس بندے کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. بندے ہمارے پاس شارٹ ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آبادی بڑھے گی تو رہائش کہاں ہوگی، گھر کہاں ملیں گے، کوئی بھی آپ کو صحیح کیلکولیشن کر کے نہیں بتاتا کہ کتنی بڑی دنیا ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے. آپ کراچی سے حیدرآباد ذرا سفر کرو، اتنا ایریا خالی ہے کہ اگر برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں نا، یہ 500 سال میں بھی بھرنے والا نہیں ہے. وہ بھائی وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اس نے بڑی سوچ کے زمین کو ڈیزائن کیا. ہم کچا کچ کھارا در جا کے دیکھتے ہیں یار یہ بھی یہاں بھی لوگ، یہاں بھی لوگ، اگر مزید 20 پیدا ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے بندو کہاں جائیں گے؟ پھیلے گی آبادی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ایک ہی تھے نا، آدم اور حوا، لیکن آبادی بندی پورا چائنا وجود میں آ گیا، امریکہ وجود میں آ گیا، یوکے، ایسے ہی اور سینکڑوں ملک وجود میں آ سکتے ہیں. اتنی خالی زمین پڑی ہوئی ہے، اور زراعت کے لیے بہت زمین خالی پڑی ہوئی ہے جس کو ابھی چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. آپ صرف یہ کراچی سے حیدرآباد ٹماٹر کے کھیت لگا دو یا آلو کے پیاز لگا دو، اتنا آلو پیدا ہو جائے گا کہ آپ فری میں بٹ رہا ہوگا. صرف کیا ہے کہ اس پہ محنت کرنے والے بازو کم ہیں. تو جب گروتھ ریشو بڑھے گا تو محنت کرنے والے بازو بڑھ جائیں گے، خود بہت آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گا اس کی. تو اس لیے سب فضول قسم کی باتیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری آبادی بڑھ گئی تو رہائش کے لیے ہمیں اتنے پلاٹ چاہیے ہوں گے، وہ نہیں ملیں گے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ کو اگر کیلکولیشن نہیں سمجھ میں آتی، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کروں. جیسے میں نے جمعے میں قادیانیوں کے بارے میں بات کی نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کردار کا اچھا نہیں تھا. اب میں اس پہ کتابوں کے حوالے دوں، فلاں صفحہ نمبر دیں، اس سے بہتر ہے کہ ایسی بات کرو جو 2 اور 4 کی طرح واضح ہو. بھائی قادیانی سے مرزا کے کردار پر بحث کر کے دیکھ لو، کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی کردار پہ نہیں آؤں، کہے گا میاں ہمارے نبی کی شرافت پہ بات نہیں کرو، غصہ آ جائے گا. بھائی آپ کا باپ اگر شریف ہو تو کوئی اس کی شرافت پہ بات کرے، آپ کہے یار آؤ ہم تو بیٹھے تاکہ ہمیں اپنے ابا کی شرافت بیان کرنے کا موقع ملے دنیا کے سامنے. تو مرزائی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے نبی کو لایا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے نبی کی شرافت پہ ذرا کوئی رپورٹ پیش کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے، تو وہ نبوت پہ بات کرے گا، مرزا کے کردار پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. یہ خود اس کی دلیل ہے کہ وہ کردار کا اچھا نہیں تھا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رہائشی پلاٹ کم پڑ جائیں گے اگر آبادی بڑھنے سے، مکان کم پڑ جائیں گے. اس نظریے کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی جو بلڈرز ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بہت ساری بلڈنگیں بنتی ہیں، اس میں رہائش کے لیے لوگ نہیں ہوتے. جو بھی مکان خریدتا ہے بیچنے کے لیے خریدتا ہے کیونکہ اس کی رہائش کی ضرورت پوری ہو رہی ہوئی. بحریہ ٹاؤن کی فائلیں جو بک رہی ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ اس میں رہیں، زیادہ تر اس لیے کہ خرید کے آگے بیچ دو اس کو. ظاہر ہے جو خرید کے بیچ رہا ہے وہ اس لیے کہ اس کو گھر ملا ہوا ہے. حکومت اسکیمیں بناتی ہیں، ہاؤسنگ اسکیم، بہت عرصے کے بعد جا کے وہ آباد ہوتی ہیں. لوگ ہی نہیں ہوگے، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے آبادی میں رہنا ہے، ہم نہیں جا رہے وہاں پہ، اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے لوگوں کی. تو اگر ضرورت پوری نہ ہو رہی ہوتی تو جیسے ہی کوئی بحریہ ٹاؤن کوئی وجود میں آتا فوراً آباد ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں ہم تو فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے بھائی، ہمیں تو جگہ نہیں مل رہی تھی. اور باقی رہا یہ کہ بیچارے غریب جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے، وہ تو غربت ہے. تو غربت تو کسی بھی وجہ سے وہ تو سودی نظام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو غریب تو ہر دور میں رہے ہیں، پہلے بھی رہے. اب آبادی کے بڑھنے سے غربت بھی کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوگی تو غریب آدمی کے پاس کمانے کا موقع زیادہ ہوگا. تو اگر یہ آبادی کم ہوتی تو فٹ پاتھوں پہ سونے والے اور بھی زیادہ ہوتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ روز بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جاتی. تو اس لیے یہ سب فضول قسم کی باتیں تو ہمارے سامنے یہ تقریریں نہ کیا کریں. اپنے آپ پر رحم کریں، اپنی نسل بڑھائیں، اپنا خاندان بڑھائیں، بڑھاپے میں کام آئے گا، آخرت میں تو بہت ہی کام آئے گا. جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں گھر تو مناسب ہے، لیکن ہماری گلی میں کچھ ڈکیت وغیرہ کے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے مجھے گھٹن محسوس، طبیعت میں ہر وقت خوف رہتا ہے. کیا میں اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہوں کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جائیں؟ جی ہاں بھائی، اگر ڈاکو کا خطرہ ہے تو شوہر سے مطالبہ کریں، اللہ کرے وہ مطالبہ مان جائے. اگر وہ شریف انسان ہوگا تو مان جائے گا، اگر ان کے بھی ڈاکوؤں سے کوئی الیکس سلیک ہوئی تو تھوڑا سا مشکل کیس لگ رہا ہے. زنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے کہ جو کہ تیرے گھر والوں سے وصول ہوگا. یہ صحیح ہے غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا بھائی، لوگ کہتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے جب شادی بیاہ ہو رہی ہوتی ہے سوسائٹی کے ساتھ. سوسائٹی کے ساتھ چلیں گے تو پھر سوسائٹی کے ساتھ ہی جہنم میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا، جہاں وہ جا رہے ہوں گے اللہ کہے گا تم سوسائٹی کے ساتھ چلتے تھے تو یہاں بھی کیا ہوا، سوسائٹی کے ساتھ جاؤ جہنم. میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اس کے دل میں سوراخ ہے، بچی کا وزن نہیں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. عورت کا قبرستان جانا کیوں منع ہے؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ بھائی یہ پورا اتنے سارے سوالات نہ کیا کریں، ان سے کہیں 3 سوال لکھ کے لائیں بس، اس سے زیادہ نہ ہو. ایک ہی آدمی کے سارے سوال کا جواب دیں گے تو پھر شادی میں پارٹیشن تو ہے مگر گانے چل رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ محفل چھوڑ دینی چاہیے؟ چھوڑ دینی چاہیے. شادی میں اگر پارٹیشن نہ ہو اور خاتون پورے نقاب میں رہتے ہوئے اس شادی میں جا سکتی ہے؟ نہیں. بہو جا سکتی ہے اگر ساس کا اس پہ بہت زیادہ دباؤ ہو اور سسرال کی بہت دھمکی ہو، گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو. تو جیسے مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے تو بہو ایسی سخت مجبوری میں، ایسی مخلوط اجتماع میں مکمل برقعے میں جا سکتی ہے. بعض عورتوں پہ بیچاریوں پر بہت بڑا وبال آیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل شادیاں تو لڑکیوں کی ہوتی نہیں دیندار گھرانوں میں. وہ دیندار بن جاتی ہیں، دیندار لوگ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دیندار لڑکیوں کی قدر اب معاشرے میں ہے ہی نہیں. بندہ دیندار بھی ہوگا تو اس کو چاہیے ہوگی وہی ماڈرن لڑکی. یہ آج کل لڑکوں کا ایک فیشن چل رہا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب اولاد ہوگی نا تو دیندار بیوی ہوگی تو وہ اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں بچوں کی تربیت باپ سے نہیں ہوتی، ماں سے ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کی تربیت ماں کا زیادہ آج کل دخل ہے. تو اگر ماں دیندار نہیں ہے تو بچے بگڑتے ہیں پھر. تو ایسے سسرال کا اگر کوئی ڈر ہے اور طلاق کا خطرہ ہے یا بہت سخت وہ ہے تو پھر عورت کے لیے مجبوری میں لڑکی کے لیے جائز ہے کہ مخلوط اجتماع میں پورے پردے کی پابندی کے ساتھ جا سکتی. یہاں جو خواتین نماز ادا کرتی ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بھائی ہاں صحیح ہے. دیکھو خواتین کے لیے بلا ضرورت گھر سے نکلنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن جب وہ گھر سے نکل کے مسجد میں آ گئیں تو پھر جماعت سے نماز پڑھنا انفرادی نماز سے افضل ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. ورنہ عورت کے لیے اصل تو ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھے، بہتر یہی ہے. لیکن اب بیان سننے کے لیے جب گھر سے باہر آ گئی ہیں تو وہ جو آنا کا عمل تھا وہ تو ہو گیا نا. اب جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو وہ اخپل طریقے سے نماز پڑھیں، اگر اپنے طریقے سے پڑھیں تو اس سے جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے کہ جو چیز تھی وہ تو ہو گئی نا، وہ تو گھر سے تو نکل آئی ہیں. اس میں پھر بہتر یہی ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو جائیں. یہاں سامنے شیشے کی الماری رکھی ہے، نماز ہو جائے گی؟ ہو رہی ہے، بہت دنوں سے لوگوں کی ہو رہی ہے نماز. نماز کب فرض ہوتی ہے؟ قضاء عمری کب سے ادا کرنی ہوتی ہے؟ کیا بلوغت کے بعد سے؟ بلاغت لکھا ہے انہوں نے، بلوغت ہوتا ہے بھائی. بلوغت کی عمر شروع ہوتی ہے اور لڑکی کو اس وقت جب اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو جائے، اور لڑکے کو اس وقت جب اس کو پہلی دفعہ نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے. جب پہلی مرتبہ لڑکے کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ شمار ہوگا. اور اگر نائٹ فال نہیں ہو رہا اس کو تو پھر جیسے ہی اسلامی لحاظ سے 15 سال کی عمر ہوگی تو وہ بالغ ہو جائے گا. اسلامی لحاظ سے 15 سال ذرا 6 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، یعنی شمسی لحاظ سے جو ہے نا وہ دیر سے ہوتا ہے، اور اسلامی لحاظ سے 15 سال پہلے ہو جاتا ہے، تقریباً 6-7 مہینے پہلے ہو جاتا ہے. داڑھی کو مہندی لگانا سنت ہے یا سفید داڑھی رکھنا بہتر ہے؟ مہندی لگانا بہتر ہے. کیا 40 سال کی عمر کے بعد مہندی نہیں لگانا چاہیے؟ 40 سال کے بعد بھی مہندی لگانا داڑھی پہ، داڑھی کو رنگین کرنا افضل ہے لیکن کالا نہ کریں. آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ روزے ہمت اور طاقت ہونے پر فرض ہوتے ہیں. روزے کب فرض ہوتے ہیں اور قضاء عمری کب سے ہوگی؟ روزے بھی جیسے ہی بالغ ہو گیا رمضان کے روزے فرض ہو گئے. ہمت کی بات نہیں ہے، ہمت کرنی پڑے گی. قضاء عمری بھی بچے روزے رکھ کر اسکول یونیورسٹی جاتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کریں؟ پیپر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے چاہے پیپر چھوٹ جائے، کیونکہ آخرت کا پیپر دنیا کے پیپر سے زیادہ ہے. اور یہ اب چھوئی موئی بن گئے ہیں بچے. ہم لوگ نے بھی پیپر دیے ہیں، گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، ساری دنیا کے سارے کام کرتے تھے ہم. پتہ نہیں بچوں کو کیا بنا دیا ہے آج کل. میرا دل چاہتا ہے بلا وجہ نہ کوئی بچہ نظر آئے میں 2-4 اس کو لگاؤں گا. چھوئی میں بنا دیا بچوں کو. ہمارا بھی بچپن تھا، ہم جاتے تھے صبح اتنے موٹے موٹے بستے لٹکا کے، کنوینس تو ہوتی نہیں تھی، پیدل ہی جا رہے ہیں. پٹتے بھی تھے گھر میں، ابا سے بھی پٹتے تھے. جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں، روزہ رکھ کے جاتے تھے ہم، پیدل چلے جاتے تھے 3-4 کلومیٹر. کتنی عمر ہوگی؟ میرا خیال ہے اس وقت 10-11 سال میری عمر ہوگی. اس کو بھی روزہ رکھ لیتے تھے، مقابلے بازی میں روزے چلتے تھے. اور اللہ کی قدرت دیکھو، مجھے اس وقت یاد ہے جون جولائی کا روزہ تھا یا کوئی مئی جون کا ہوگا، بہت سخت گرمی تھی. تو میں 10-11 سال میری عمر ہوگی یا اس سے بھی کم تھا، میں 8-9 سال کا تھا میں. تو ایک دن مجھے بہت سخت پیاس لگی تو مجھے روزہ توڑنے کا خیال آیا. بچہ تھا نا. اب روزہ توڑ بھی کتنے تقوی اور للہیت سے رہا ہوں.
گرمی میں کین رکھا ہوا ہے دوپہر کو جو گرمی سے کھول رہا ہے، اس میں ایک گھونٹ پانی نکال کے پی لیا اور باقی وہیں رکھ دیا بقدر ضرورت. ارے جب توڑنا ہی ہے. باقی پھر اللہ کا خوف ہوتا تھا کہ یار یہ تو بہت سخت لگ رہی تھی پیاس، اتنی ضرورت تھی، یہ ٹھیک ہے. اس سے زیادہ پیو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ جتنی عقل تھی اس حساب سے ہم چلے. اس سے زیادہ پیئیں گے تو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. پھر شام تک ایسے ہی چل رہے ہیں گرمی میں. اب میں سوچتا ہوں کہ جب توڑ ہی دیا تو ایک تو ٹھنڈا پانی پیتے ہو پھر بھر کے پیتے تو، لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا پی کے بھائی تقوی کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے. تو عادی بنائیں بچوں کو، تھوڑا سا ان کو جو ہے نا محنت مشقت کا عادی بنائیں. ہر چیز جو بچہ مانگتا ہے اس کو پکڑا دی، یہ کھا لے وہ کھا لے. بچہ پھر تبھی تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان میں عادت ہی ختم ہو جاتی ہے اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کی. تو بچہ اگر روزہ رکھ کے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نابالغ بچے کو نہ رکھنے دیں گرمیوں میں روزے. گرمیوں کے روزے صرف بالغ ہی رکھیں. ہاں سردیوں کا روزہ نابالغ بچہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بچے کو نقصان ہوتا ہے روزے زیادہ رکھنے سے بچے کی گروتھ متاثر ہوتی ہے. یہ جو میں روزے کی باتیں کر رہا ہوں یہ سب عاقل بالغ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کو روزے نہ رکھنے دیں زیادہ. موجودہ دور میں بیت الخلاء کا گھروں کے اندر بلکہ کمروں کے اندر اٹیچ بات کی شکل میں ہونا شرعی اعتبار سے صحیح ہے کیا؟ نبی کے اور صحابہ کے زمانے میں بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے. بھائی اس زمانے میں بیت الخلاء اسی سٹائل کے ہوتے ہی نہیں تھے. گاؤں دیہاتوں کے بیت الخلاء گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جتنی رپورٹیں ہیں وہ سب ادھر ہی پیش ہوتی ہیں، تو وہ تو ناممکن ہے، اس میں تو بدبو آئے گی. اب جو جس اسٹائل کے واش روم بن رہے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس میں گندگی نہیں ہوتی. وہ اگر اٹیچ باتھ روم کی شکل میں بھی ہوں تو کوئی اس میں حرج نہیں. اور بہت اچھی بات ہوگی کہ ایگزاسٹ فین بھی لگا دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس دور میں اس طرح نہیں، آبادی نہیں تھی نا اس طرح کی، اور اس طرح بند گھر نہیں ہوا کرتے تھے. بیت الخلاء کا شیاطین کی پناہ گاہ نہ ہو بھی ثابت ہے. تو بیت الخلاء کا دروازہ جب بند ہو تو شیطان بھی، اصل میں بیت الخلاء میں شیاطین اس لیے ہوتے ہیں کہ شیاطین بدبو کی جگہ پر آتے ہیں. بدبو اگر نہیں ہوگی بیت الخلاء میں تو شیطان بھی نہیں آئے گا اگر صفائی ہوگی اس کو. میت کو دفنانے کے شرعی احکام و آداب کیا ہیں؟ تفصیل سے بیان فرما دیں، پھر یہ بعد میں بیان کریں گے، تفصیل بھی ٹائم نہیں ہے تفصیل کا. مستحق زکوٰۃ نظر نہ آنے کی صورت میں کسی ایک شخص کو پوری زکوٰۃ کی رقم تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا کر کے دیں تو وہ صاحب نصاب نہ بن جائے، پھر وہ خرچ کرے تو پھر دیں دوبارہ. کیا انفرادی طور پر اپنے مرحوم کے لیے قرآن پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور کیا نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ جائز ہے. تمام ائمہ احناف کو دیکھا ہے کہ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں تو جلسہ استراحت نہیں کرتے اور فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم نے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد سر اٹھا کر بیٹھ جاؤ. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم پر جلسہ استراحت نہ کرنا کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایسی حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو. ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کے لیے بیٹھے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کے لیے بیٹھے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے تو وہ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک وہ استراحت پر معمول ہے. استراحت کا مطلب ہی راحت حاصل کرنے کے لیے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا تھا. تبھی حدیث میں آتا ہے لا تسبقونی برکوع ولا بسجود فانی قد بدنت، فرمایا تم مجھ سے رکوع اور سجدے میں پہل نہ کرو اس لیے کہ میرا جسم بھاری ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے نا تو تاخیر ہوتی تھی، سجدے میں جاتے تھے تاخیر ہوتی تھی، کیونکہ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا تھا. تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا. تو یہ اسی پر معمول ہے کہ جسم بھاری ہو گیا تو ایک دم رکوع سے قیام کی طرف جانے کے بجائے آپ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آرام کی ضرورت ہے، اس کے لیے اٹھک بیٹھک مشکل ہے تو وہ استراحت کرے، اور جس کو ضرورت نہیں وہ استراحت نہ کرے. اس سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ثابت ہے. اس کی مزید تفصیل کسی نے دیکھنی ہو تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو معانی الآثار، امام طحاوی کی کتاب ہے معانی الآثار، اس میں انہوں نے روایات کی روشنی میں پورا یہ مسئلہ مدلل بیان کیا. اس وقت میرے ذہن میں اتنا ہی ہے، بعد میں پھر دیکھ لوں گا کبھی. تو چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس آدمی کا کیا عقیدہ ہے تو کیا کریں، گرین چینل والے امام کے پیچھے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ او بھائی اس قسم کے سوالات نہیں پوچھا کرو یار. کیا کسی ایسے شخص سے کوئی گرین والوں سے پٹواؤ گے تم مجھے؟ کیا کسی ایسے شخص سے کوئی سامان خریدنا ہے؟ ایسا نہ میں بھی گرین پگڑی پہن کے بیٹھا ہوں لیتے ہیں آپ. کسی ایسے شخص سے جائز ہے، اگر شک ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، جائز ہے. اگر یقین ہے 100% کی چوری کی چیز ہے تو پھر آپ نہیں خرید سکتے اسے. لاہور کے ایک مولوی صاحب ہیں جو فون پر دم کر کے پتھری کا علاج کرتے ہیں فی سبیل اللہ.
میرے اپنے کسی رشتہ دار نے دم کروایا، ان سے تین دن تک بعد میں جب الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ایک پتھری بھی نہیں تھی، ٹوپی ڈرامہ ہے، میرے سامنے فضول قسم کی باتیں نہ کیا کرو۔ اصل میں لوگوں کے پاس وہ رپورٹیں ہوتی ہیں جن کی پتھری ختم ہو گئی، جن کی پتھری ختم نہیں ہوئی ان کی رپورٹیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ تو پتھری ایک ایسی چیز ہے، بعض دفعہ رپورٹ میں آتی ہے، بعض دفعہ رپورٹ میں نہیں بھی آتی، یہ ایسے واقعات ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتھری آ گئی، دوبارہ کروایا تو نہیں آئی، تو وہ دم بھی ہو چکا تھا اس اتفاق سے اس دوران۔ آپ خود سینس استعمال کریں کہ اگر پتھری کا ایسا علاج دریافت ہو چکا ہوتا، آغا خان والے آج سب سے پہلے ان روحانی ٹوپی ڈرامے کو ہائر کرتے کہ یار ہم بے وقوف ہیں، آپریشن کر کے لوگوں کی پتھریاں نکال رہے ہیں، آپ پلیز آئیں، منہ مانگے پیسے دیں گے آپ۔ تو یہ عجیب سی بات ہے نا، کیونکہ وہ فلاں بزرگ کے پاس شوگر کا علاج ہے، وہ پھونک لگاتے ہیں شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اگر ایسا ہے، ایک ہمارے علاقے میں پہلے جہاں میں رہا کرتا تھا، ایک صاحب آئے، وہ چینی پہ دم کر کے دیتے تھے اور شوگر ٹھیک ہو جاتی تھی چینی پہ، اور پھر وہ کیلا کھلاتے تھے، ایک کیلا، اس کے بعد زندگی بھر کیلا نہیں کھانا۔ بس ایسے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں تاکہ لگے مریض کو کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ شوگر نہیں، سوری، دمے کا علاج کرتے تھے، پیدائشی دمہ ہوگا تو ایک کیلا کھلاؤں گا اور یہ، اور بس وہ جا رہے ہیں بھائی، شفا مل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ وہ دمہ ختم ہو گیا، وہ ساتھ ساتھ ہی بڑے ہوشیار ہوتے کہتے ہیں علاج بھی جاری رکھیں آپ، تو 100 میں ایک آدمی تو ویسے ہی ٹھیک ہوتا ہی ہو اللہ کی قدرت سے، تو وہ پھر اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، پھر رش لگ جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ رش لگ گیا نا کہیں، اب اس رش کو بھگانا، میں اس پہ ایک چھوٹا سا بس بات سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، پھر باقی سوالات ہو گئے نا پورے سوال میں، تو آج بیان بھی تھوڑا شارٹ ہوا ہے تاکہ سوالات کی پرچیاں نمٹ گئی ہماری۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، بہت سارے تجربے ہم نے اسکولوں میں کیے ہیں، بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے اسکول کی، بہت یاد آتا ہے اسکول کی جو زندگی ہے نا۔ تو اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ ڈرامے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑکا کیا کرتا تھا، آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، ایسے کوئی رسی پھینکی ہوئی جیسے سانپ ہے، یہ مرا ہوا سانپ اگر بچے کو نظر آ جائے نا، وہ تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں۔ اب جب تھوڑا سا جب مجمع لگا نا تو سب کو پتہ چل گیا ہے کچھ بھی نہیں، تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں جب بیوقوف بنایا تو ہم بھی پچھلے والوں کو لیتے تھے، اور بعد میں پھر مجمع شروع، پبلک آ رہی ہے، اتنا بڑا مجمع۔ اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں کہ ہے کیا، آپ لوگ بھائی کچھ تو ہے نا، جب اتنے لوگ ہیں کچھ تو ہے نا۔ یہ جو نئے ہوٹل کھولتے ہیں نا، 3 دن تک فری کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ ایک دفعہ رش تو لگے، رش لگ گیا، پھر کھانا اچھا ہو برا ہو، ایک دفعہ دکان چل پڑی شہرت ہو جاتی۔ وہ ایک چھوٹی سی بڑی مزے کی بات ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ وہ اصل میں کوئی چرسی ہیروئنچی مر گیا تھا، ایک ہیروئنچی مر گیا، تو اس کے ہیروئنچیوں نے سوچا اب اس کا کیا کریں یار، ہیروئنچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ابا ہے کون اماں ہے، ان کی کہاں خاندان ہے۔ وہ مر گیا، انہوں نے کہا ہمارا بھائی ہے مر گیا تو کیا کریں۔ تو وہ بیچارے نشے میں تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کو کفن وفن پہنا کے چارپائی کندھے پہ رکھی، چلنا شروع کر دیا۔ بس ان کو نہیں پتا، وہ تو ہیروئنچی کو کیا پتا، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ جا رہے ہیں تو جیسے ہی لوگوں نے جنازہ دیکھا تو بازار میں جس دکان والے نے بھی دیکھا تو ہر آدمی تھوڑا سا کندھا دیتا ہے نا جنازے، تو لوگ آ گئے۔ اب جیسے جیسے لوگ آتے گئے، یہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے کھسکتے چلے گئے۔ کسی کو کیا پتا کہ پہلے کون تھا اور بعد میں کون۔ اب مجمع دیکھ کے مجمع اور آ گیا، وہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، اب مجمع بڑھتا جا رہا ہے، جنازے کی چارپائی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، دکانیں ختم ہو گئی، شہر ختم ہو گیا، پہاڑ آ گئے، دریا آ گئے، جنگل آ گئے، لوگ جا رہے ہیں، بولے بھائی اس کو دفنا